I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel Thal Gya Hijr Ka Din by Nida Ali Abbas. So let's get started. ढोलक की थाप, सखियों बालियों की सुरीली तान, कज़नों की छेड़छाड़ और इन सब में सपाट चेहरा लिए बैठी वो। शामिर लाला आ गए अनाया। दफतंग एक लड़की शोर मचाती अंदर दाखिल हुई। साकित बैठी अनाया में जैसे करंट सा दौड़ा और वो जल्दी से उठी और बाहर की सिमत दौड़ी। सामने ही राहदारी में शामिर लाला चले आ रहे थे। शामिर लाला, अगले ही लम्हे वो इनके सीने लग गई। आप कहाँ चले गए थे लाला? आंसुओं भरी आंखें उठाकर इन्हें देखा तो वो गोया तड़प ही तो उठे। सॉरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी, बस थोड़ा सा काम आन पड़ा था। दोनों हाथों से इसके आंसू साफ करते हुए वो बोले, बस अब मैं आ गया हूँ ना, देखना अपनी गुड़िया को कितने धूमधाम से रुखसत करूँगा। चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए वो इसकी पेशानी चूमते हुए बोले, लाला पंचायत ने क्या फ़ैसला दिया? हरांसा आंखें लिए वो पूछ रही थी। शामिर लाला ने बेसाख्ता निगाहें चुराईं। कुछ नहीं गुड़िया, ज़मीन जायदाद ले दे कर मामला रफा दफा हो जाएगा। अगले ही लम्हे उन्होंने खुद को संभाला। सच लाला? आंखों में उम्मीद की किरण लिए वो बेसाख्ता बोली। सच मेरी जान। चलो अब और सुनो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। आज तुम्हारी मेहंदी है ना, आज रात मिल के मज़ा करेंगे, फुल मस्ती। इसका सर थपथपाते वो बेसाख्ता मुस्कुराए और इसे तसल्ली देते हुए बोले। लाला को हंसते देखकर अनाया की जान में जान आई। सरास बात में हिलाते वो वापस हो ली जहाँ मुसलसल इसकी सखियाँ मेहंदी के गीत गाते हुए ढोलक बजा रही थीं। वो मुस्कुराती हुई इनके दरमियान जा बैठी, हर फिक्र हर परेशानी को झटक कर, क्योंकि इसके शामिर लाला अब घर वापस आ चुके थे। रात मेहंदी का फंक्शन कमाल का था। शामिर लाला, इनके दोस्तों और कज़न्स ने मिलकर जब भंगड़ा डाला तो हर तरफ हू हा मच गई। लड़कियों बालियों ने दिल थाम लिए। काफ़ी देर मुकाबलाबाजी चलती रही। सुबह 4 बजे जाकर शोर थमा और सब ने अपने अपने बिस्तरों की राह ली। अगले दिन लड़के वालों की तरफ मेहंदी लेकर जाना था। सरे शाम ही तैयारियां शुरू हो गईं। दुल्हन के कमरे में अच्छा खासा रश था। लड़कियां एक दूसरे से बढ़कर हसीन लगने की कोशिश में थीं। बेड पे नीम दराज अनाया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए सभी को देखने में मगन थी। दफातर नीचे अजीब सा शोर उठा, साथ ही रोने पीटने की आवाज़ें। लड़कियों के हाथ जहाँ थे वहीं साकित हो गए। बेड पर नीम दराज अनाया तेज़ी से उठी। बेइख्तियार दिल धड़का। तभी फूली हुई सांस समेत सूरा वहाँ चली आई। छोटी बीबी जी, कसम हो गया, शामिर लाला को पंचायत ने फांसी का हुक्म सुना दिया। साकित खड़ी अनाया धड़ाम से नीचे गिरी। लड़कियों ने अपनी अपनी चीखें रोकने को बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख लिए। अगले ही लम्हे बेड पर गिरे साकित वजूद में हरकत हुई। दूसरे ही पल वो भागते हुए कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सहन में हर तरफ कोहराम मचा था। जहाँ कुछ देर पहले मेहमान लड़कियां गीत गाते नजर आ रही थीं, वहाँ अब सब खौफजदा चेहरे लिए बैठी थीं। सामने ही चची और ताई अम्मा रोती पीटती सीना कोपती अम्मा को संभाल रही थीं। हाय अल्लाह, कितनी बदनसीब बहन है ना, अपनी ही शादी वाले दिन भाई को आखिरी सफ़र पर रवाना करेगी बेचारी। पास ही बैठी दो औरतों की सरगोशी सुनाई दी। इसे लगा जैसे किसी ने इसके कलेजे पे हाथ डाला हो। नज़रों के सामने हंसते मुस्कुराते शामिर लाला घूमने लगे। भंगड़ा डालते, इसे उपटन लगाते, मिठाई खिलाते, छेड़छाड़ करते, हर जगह वो ही घूमने लगे। दफातन अम्मा की ज़ोरदार चीख इसे हॉल में ले आई। अम्मा शायद बेहोश हो गई थीं। चची और ताई बाकी औरतों के साथ मिलकर अम्मा की तरफ लपकीं और वो बजाय अम्मा की तरफ जाने के पाँव घसीटती गेट की तरफ चल दी। गेट से बाहर निकलते ही इसने एक तरफ दौड़ लगा दी। बगैर चप्पल के पाँव एक शाने पे झूलता हुआ पीला दुपट्टा, बेदर्दी से आंखों पर बहते आंसू। मगर इसे कब परवाह थी? शामिर लाला की परवाह थी बस जिन्हें शायद अब तक पूरे गांव के सामने फांसी लगा दिया होगा या लगाने वाले होंगे। रुकें, ठहरें, सुने। फूले हुए सांस के साथ वो वहां पहुंची थी। सामने ही भरे मजमे में सर झुकाए पीछे की तरफ दोनों हाथ बांधे शामिर लाला खड़े थे। अनाया की भर्राई हुई आवाज़ सुनकर शामिर लाला समेत कई गर्दनें हैरत से इसकी तरफ उठी और मुड़ी थीं। कई नज़रों में हैरत, गुस्सा, किसी में पसंदीदगी थी, मगर इसे अब परवाह कब थी? प्लीज़ मेरे लाला बेकसूर हैं, इन्हें कुछ मत कहें, प्लीज़ प्लीज़। दोनों हाथ जोड़कर सिसकती हुई ऐन फैसला करने वाले बुजुर्गवार के चारपाई के सामने वो घुटने टेक कर बैठ गई। गुड़िया, शामिर लाला तड़प कर आगे बढ़े। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये जगह तुम्हारे लायक नहीं। उठो, वापस घर जाओ। शामिर लाला ऐन इसके सामने जा बैठे। दोनों बंदे हाथों से वो खुद को
بے بس محسوس کر رہے تھے۔ نہیں لالا، آپ انہیں بتائیں نا کہ وہ قتل آپ نے نہیں کیا، وہ ایک الزام تھا۔ وہ بے ساختہ رو دی۔ ساکت بیٹھے مجمع میں ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگی۔ تبھی سامنے بیٹھے چودھریوں میں سے ایک بزرگ نے گلا کھنکارا۔ دیکھو لڑکی، پہلے تو تمہیں یہ بات پتہ ہوگی کہ عورتوں کا پنچایت میں آنا سخت ممنوع ہے۔ اگر آئے بھی تو سخت پردے میں آتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم گاؤں کے چودھری کی بیٹی ہو تو تم پر یہ پابندی لاگو نہیں۔ گاؤں کی ہر عورت پہ یہ پابندی عائد ہے، چاہے وہ کسی چودھری کی عورت ہے یا کسی کمین کی۔ دوسری بات، تمہارے لالا نے ملکوں کی لڑکی کا قتل کیا ہے اور یہ قتل ثابت ہو گیا ہے۔ تمہیں نہیں کیا میرے لالا نے کوئی قتل۔ ایک بات آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ بزرگ کی بات کاٹ کر وہ اتنے زور سے چیخی، شمیر لالا بابا سمیت بیٹھے ہر بندے کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ اے لڑکی، تم اس طرح بزرگوں کی بے عزتی نہیں کر سکتی، تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ بڑے مجمع میں سے کسی نے چلا کر کہا۔ حق تک بیٹھے بزرگ نے سکتے سے نکل کر ہاتھ اٹھا کر اس لڑکے کو واپس بیٹھنے کو بولا۔ دوبارہ اپنا رخ سخن لڑکی کی طرف موڑا۔ چلو تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، ثابت کرو کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہارے بھائی نے قتل نہیں کیا۔ اگر تم ثبوت ثابت کروا دو گی تو ٹھیک، ورنہ اگلے 10 منٹ میں تمہارے سامنے تمہارے بھائی کو پھانسی پر لٹکا دیں گے۔ منظور؟ اسے تائیدی نظروں سے دیکھا۔ اس نے سر ہلا کر شامیر لالا کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ یہاں سے چلی جاؤ گڑیا، دیکھو سب تمہیں کیسے دیکھ رہے ہیں۔ میرے ہاتھ نہ بندھے ہوتے تو میں سب کی نظریں پھوڑ دیتا۔ شامیر لالا نے دھیمی آواز میں التجا کی۔ انہیں اب بھی صرف اسی کی پرواہ تھی۔ جواب دو لڑکی، بزرگ دوبارہ مخاطب ہوئے۔ انایا نے لالا سے نظریں چرا کر ایک نظر خود کو دیکھتے مجموعے کو دیکھ کر سامنے جما دی۔ انایا، لالا کی جان، واپس چلی جاؤ پلیز۔ لالا کی دھیمی مگر کرب میں ڈوبی آواز دوبارہ سنائی دی، مگر وہ ساکت بیٹھی رہی۔ اس دن جب ملکوں کی بیٹی نہر میں ڈوب کے مری، اس دن لالا اکیلے نہیں تھے، میں ان کے ساتھ تھی۔ انایا نے تھوک نگلا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے یہ قتل لالا سے ہوا ہے، انہیں سزا ملنی چاہیے، تو پھر میں بھی قصوروار ہوں، سزا کی حقدار مجھے بھی ٹھہرایا جائے۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے دیکھتے بولی۔ جھوٹ! انایا، تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ شامیر لالا غصے سے بولے، مگر وہ انسنی کیے بیٹھی رہی۔ مجمع میں بیٹھے لوگوں کی دبی دبی سرگوشیاں بلند ہونے لگی۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ دوبارہ سے بولی۔ شامیر لالا اور بابا نے بے بسی سے دیکھا۔ بزرگ نے ہنکارا بھرا اور سامنے بیٹھے ملکوں سے مخاطب ہوئے۔ تم لوگ اگر اپنے فیصلے میں رد و بدل کرنا چاہو تو ٹھیک ہے چودھری، ہم فیصلہ بدل دیتے ہیں، شامیر کی جان بھی بخش دیتے ہیں۔ انایا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ پر ہماری ایک شرط ہے، مقتولہ کے تایا بڑے ملک صاحب نے کہا۔ مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ اس سے پہلے بزرگ چودھری کچھ بولتے، انایا گالوں پر سے آنسو صاف کرتے تیزی سے بولی۔ بولو، کیا شرط ہے تمہاری؟ بزرگ نے پوچھا۔ دیکھو بزرگوں، جیسے سالوں سے چلتا آ رہا ہے کہ قتل کے بدلے قتل، زمین کے بدلے زمین اور لڑکی کے بدلے لڑکی۔ شامیر نے چونک کے سر اٹھایا، بے ساختہ دل دھڑکا۔ ہم شامیر کو بخش دیتے ہیں، یہ اپنی بہن ہمارے حوالے کر دے۔ اب سارم چونکہ شادی شدہ ہے، چھوٹے ملک کا کوئی اور پتر نہیں، تو اس لڑکی کا نکاح ابھی اور اسی وقت میرے لڑکے سے ہوگا۔ بڑے ملک نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیا بکواس ہے یہ انایا، میری منگ ہے، کل شادی ہے ہماری، ایسا تو میں مر کے بھی نہیں ہونے دوں گا۔ کب سے خاموش بیٹھا جبار بھڑک اٹھا۔ ایسا ہوگا اور ابھی ہوگا۔ میرے چاچے کی دھی کا قتل ہوا ہے، یہ تیری منگ نے اور اس کے بھائی نے کیا ہے۔ اگر تجھے نہیں منظور یہ شرط تو پھر ٹھیک ہے، ابھی پھانسی ہوگی اور دونوں بہن بھائیوں کو ہوگی، آگے تم سوچ لو۔ بڑے ملک کا بیٹا شجاعت بھی بھڑک اٹھا۔ چودھری بزرگ نے دونوں کو چپ کروایا اور اپنا رخ سخن شامیر لالا اور خاموش بیٹھے بابا جان کی طرف موڑا۔ تم لوگوں کو یہ شرط منظور ہے؟ نہیں، مجھے یہ شرط منظور نہیں، شامیر لالا تیزی سے بولے۔ مجھے منظور ہے، میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ انایا کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پہ شامیر اور بابا جان نے تڑپ کر دیکھا، مگر وہ متوجہ کب تھی۔ لڑکی راضی ہے شامیر پتر، تو پھر سوچ لے۔ چودھری نے شامیر کو دیکھا اور شامیر نے انایا کو، مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ شامیر لالا جانتے تھے کہ وہ اب اپنی بات سے ہٹنے والی نہیں، وہ ایسی ہی تھی۔ انہوں نے بے بسی سے اپنا سر جھکایا اور کئی پل سوچتے رہنے کے بعد اٹھایا۔ اب وہ مطمئن تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ انایا نے خوشگوار حیرت سے لالا کو دیکھا۔ مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ اگلے الفاظ سے بے اختیار دل دھڑکا۔
نکاح شجاعت سے نہیں سالم ملک سے ہوگا۔ ملک سالم نے بے اختیار سر اٹھا کر شامیر کو دیکھا۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ تھا۔ تم جانتے ہو ملک سالم پہلے سے شادی شدہ ہے، اگر نکاح ہونا ہی ہے تو شجاعت سے کیوں نہیں؟ چودھری نے حیرت سے شامیر کو دیکھا اور پوچھا۔ جانتا ہوں، اس کے باوجود میری شرط یہی ہے۔ شامیر سپاٹ چہرہ لیے بولا۔ اوئے، قتل بھی تو نے کیا، اب شرطیں بھی تو ہی رکھے گا؟ سالم شادی شدہ ہے، میری بہن کا شوہر ہے، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، اور تیری بہن کا نکاح مجھ سے ہی ہوگا، سمجھا تو؟ ملک شجاعت پھر بھڑک اٹھا۔ شامیر نے غضبناک نظروں سے گھورا۔ میں تمہارے منہ لگنا نہیں چاہتا۔ اگر تو چاہتا ہے میں تمہاری زمینوں کو آگ لگانے والے یا تمہارے خفیہ اڈوں کے بارے میں پول نہ کھولوں تو چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اور ساری میں نے تمہاری بہن کا قتل کیا ہے نا، تو بدلے میں میری بہن تمہارے نکاح میں جائے گی، تمہارے کسی چچا تایا کے بیٹے کے نکاح میں نہیں۔ تمہیں اگر نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں سولی پر لٹکنے کو تیار ہوں۔ شامیر نے پہلے شجاعت کو ٹھنڈا کیا۔ وہ بگلے جھانکنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس کے خفیہ اڈوں کا پول یوں سریعام کھل جائے گا۔ وہ پھر سالم سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہے سالم، یہ نکاح ضرور کرے گا، ہمیں مزید کوئی جائیداد خون خرابہ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے سالم کچھ بولتا، چھوٹے ملک سالم کے والد نے کہا۔ شجاعت اور بڑے ملک نے غضبناک نظروں سے چھوٹے ملک کو گھورا، مگر پرواہ کسے تھی؟ اگلے آدھے گھنٹے میں عنایا کا نکاح سالم ملک سے ہو چکا تھا۔ اماں، تائی، چچی کو کسی نے اطلاع کر دی۔ سارا گاؤں جیسے اکٹھا ہو گیا۔ نکاح کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں اپنے پیاروں کو چھوڑ کر سالم ملک کے سنگ روانہ ہو گئی۔ وہ شامیر لالا سے 5 سال چھوٹی تھی، بے حد لاڈلی، ضدی مگر بے حد حساس۔ اتنا لاڈ پیار اسے بابا جان اور اماں سے نہ ملا تھا جتنا شامیر لالا کو اس سے محبت تھی۔ بابا جان گاؤں کے چودھری تھے، بے تحاشا حساس، رحم دل اور نرمی کوٹ کوٹ کے بھری تھی۔ ملکوں سے ان کی جنگ برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ حالانکہ بابا جان نے کئی دفعہ ملکوں کو دوستی کا پیغام بھیجا، مگر وہاں سے کبھی سیدھے منہ جواب نہ ملا۔ دوسری طرف ساجد ملک اور عابد ملک دونوں سگے بھائی تھے۔ بھائی ہونے کے باوجود دونوں کی عادات ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ ساجد ملک بے حد مغرور، اکھڑ مزاج، بد مزاج، سخت دل تھے۔ آگے سے اولاد بینی پر گئی۔ بڑا بیٹا جمشید شادی شدہ تھا، مگر آئے دن اس کی افیئرز پورا گاؤں سنتا۔ جمشید سے بڑی سکینہ تھی، منہ پھٹ، بدتمیز اور اپنے باپ بھائیوں کی طرح ہی مغرور بد دماغ، جنہیں اپنی بے تحاشا دولت کا غرور تھا۔ سب سے چھوٹا شجاعت جوا کھیلنا، شراب پینا اور آئے دن لڑکیاں اغوا کر کے دوستوں کے ساتھ اپنے خفیہ اڈے پر لے جانا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ چھوٹے بھائی عابد ملک کا ایک بیٹا سالم اور ایک بیٹی الوینا تھی۔ سالم 28 سال کا تھا۔ اس کی شادی 2 سال پہلے تایا ساجد کی بیٹی سکینہ سے ہو چکی تھی۔ سکینہ سالم سے 15 سال بڑی تھی۔ یہ شادی ایک بے جوڑ شادی تھی۔ لڑکیوں کے خاندان سے باہر رشتے کرتے نہ تھے اور سکینہ کے جوڑ کا کوئی رشتہ خاندان میں نہیں تھا۔ سالم ملک شاید کبھی حامی نہ بھرتا اگر اپنے بوڑھے باپ کے جڑے ہاتھ نہ دیکھتا۔ باپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو اسے بے بس کر گئے۔ الوینا سالم سے 7 سال چھوٹی تھی۔ اس کا رشتہ تایا ساجد کے بیٹے شجاعت سے طے ہو چکا تھا، مگر وہ اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ وہ اور عنایا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اچھی الیک سلیک بھی تھی۔ دونوں ہی نہیں جانتی تھی کہ دونوں کے خاندان ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ الوینا نے پہلی مرتبہ شامیر کو اسی یونیورسٹی میں دیکھا۔ اس دن وہ عنایا کے کسی ٹیچر سے ملنے آئے تھے۔ دوسری مرتبہ کی ملاقات بھی اتفاقیہ تھی۔ اس دن وہ اپنے گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تھی جب ایک تیز رفتار جیپ سے ٹکرا کر گر گئی۔ جیپ ایک جھٹکے سے رکی۔ کوئی تیزی سے نکل کر قریب آیا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ آئی ایم سو سوری، میں کچھ جلدی میں تھا۔ آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ شامیر کو سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ آپ کو درد ہو رہا ہے کیا؟ اسے یوں مسلسل خود کو دیکھتے پا کر شامیر بوکھلا گیا۔ نفی میں سر ہلاتی، درد کو دباتی وہ بمشکل کھڑی ہوئی۔ نہیں، آئی ایم فائن۔ دیکھیں، اگر آپ کو زیادہ چوٹ آئی ہے تو میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ شامیر اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ سکتا تھا۔ ہمدردی سے بولا۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ تیزی سے بولی۔ اچھا چلیں آئیں، میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے جھجکتے دیکھ کر جلدی سے بولا تو وہ گھبرا اٹھی۔ نہیں پلیز، میں ٹھیک ہوں، چلی جاؤں گی۔ سر سے پھسلتی چادر کو پیشانے تک لاتی وہ گھبرائی سی بولی۔ شامیر کو اس کے انداز سے بے ساختہ ہنسی آئی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ آپ عنایا کی کلاس فیلو ہیں نا؟ اس سے پہلے وہ قدم بڑھاتی شامیر کے لفظوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ وہ گھبرا کر بے ساختہ پلٹی۔ میں نے اس دن آپ کو عنایا کے ساتھ دیکھا تھا، وہ میری سسٹر ہے۔ شامیر نے اس کے دھوپ سے تپتے سرخ اور سفید چہرے کو دیکھا۔
میں سمجھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا مجھے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ جی؟ شامیر کو واقعی سمجھ نہ آئی تھی۔ کیا یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس کے باپ کے دشمنوں کی بیٹی ہوں؟ نتھنگ، نفی میں سر ہلاتی وہ آگے چل دی۔ شامیر کتنی ہی دیر کھڑا اس کی پشت کو گھورتا رہا، پھر کئی دفعہ بہانے سے وہ اس سے ملنے یونیورسٹی پہنچ جاتا اور اسی ٹائم جاتا جس وقت انایا کی یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا۔ انایا ان دنوں ہاسٹل میں مقیم تھی، تبھی کئی دفعہ اس کی ملاقات الوینا سے ہوتی رہی۔ دونوں کے درمیان محبت کب آئی دونوں ہی نہ جان سکے۔ الوینا کی پڑھائی ختم ہوتے ہی اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ وہ اکثر شامیر کو رشتہ بھجوانے کا بولتی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ سالوں سے چلتی دشمنی کبھی ختم نہ ہوگی۔ انایا، شامیر اور الوینا کے علاوہ کوئی ان کی محبت کا گواہ نہ تھا۔ وہ تو سالم چودھری تھا، اسے بھی برسوں سے چلی آئی اسی دشمنی کو ختم کرنا تھا، مگر وہ اپنے تایا کی وجہ سے خاموش ہو جاتا۔ اس کے گھر پہ بلکہ پورے خاندان میں صرف تایا کا اور ان کے بیٹوں کا ہی راج تھا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بے بس تھا، مگر بہن کے لیے اسے بولنا تھا، اور گھر میں جب اس نے شامیر کے لیے بات چلائی تو گویا بھونچال آ گیا۔ تایا اور ان کے بیٹوں کے آگے اس بار وہ ڈٹ گیا، اور شاید وہ جیت بھی جاتا، مگر اچانک الوینا کی موت وہ ساکت رہ گیا۔ کیا تھا اگر الوینا تھوڑا سا ویٹ کر لیتی؟ اس کا بھائی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ گاؤں والوں کو خیال تھا کہ الوینا نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کی تھی، مگر جائے وقوع پر موجود کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے شامیر کو اسے نہر میں دھکا دیتے دیکھا، مگر شامیر اور اس کے خاندان والوں کا کہنا تھا کہ اس دن شامیر گاؤں سے باہر تھا۔ سالم ملک خود شامیر سے ملا تھا، اور اس کی حالت دیکھ کر وہ یقین کر ہی نہ سکا کہ شامیر اس کی بہن کا قتل کر سکتا ہے۔ اس کی حالت ہی اتنی خراب تھی۔ وہ الوینا کو آخری نظر دیکھنا چاہتا تھا، مگر سالم جانتا تھا اس وقت اس کا خاندان بھوکے شیر کی طرح شامیر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ تایا جان نے پنچایت بٹھائی تھی، ان کا ارادہ پکا تھا شامیر کو قتل کروانے کا، مگر اینڈ ٹائم پہ اس کی بہن نے انٹری دے کر کھیل خراب کر دیا تھا۔ جبار سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ اس کا چچا زاد تھا، میٹرک پاس تھا۔ پڑھائی سے اسے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ میٹرک کے بعد وہ چچا تایا لوگوں کے ساتھ زمینوں کے کاموں میں لگ گیا۔ وہ خالصتاً بابا جان کی پسند تھا، ان کے بھی خاندان سے باہر رشتہ دیتے نہ تھے۔ جبار میں وہ ساری خوبیاں تھیں جو ایک مرد میں ہونی چاہیے تھی۔ اگر کوئی خاص خامی تھی تو بس کہ وہ میٹرک پاس تھا۔ شامیر لالا کے علاوہ اگر کسی نے تعلیم حاصل کی تھی تو وہ جبار ہی تھا، باقی کسی لڑکے کو پڑھائی کا شوق نہ تھا۔ کوئی خاص انسیت نہ ہونے کے باوجود اس نے بابا جان اور شامیر کے فیصلے پر سر جھکا دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اور بھائی اس سے بے تحاشا پیار کرتے تھے۔ مگر درمیان میں الوینا کا قتل اور شامیر لالا پر الزام، وہ اچھا خاصا ڈسٹرب ہو گئی۔ وہ لالا اور الوینا کی محبت کے بارے میں پہلے دن سے جانتی تھی، اسے آج بھی 2 ہفتے پہلے کا وہ دن یاد تھا۔ شامیر لالا کل سے شہر گئے ہوئے تھے، اس دن اسے بھی کچھ چیزیں لینے شہر جانا تھا۔ واپسی میں وہ شامیر لالا کے بنگلے پر ٹھہرتی اور شامیر کے کام ختم ہوتے ہی وہ ان کے ساتھ واپس چلی آتی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ گاؤں کی حدود سے نکل آئی تھی جب سامنے کوئی لڑکی دوڑتی آئی، وہ ان کی جیپ کے آگے آ کر گر گئی۔ ڈرائیور نے گھبرا کر بریک پر پاؤں رکھا۔ کیا ہوا چچا؟ انایا گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ بیٹا، کوئی لڑکی جیپ کے سامنے آ گئی اچانک سے، ڈرائیور چچا بولے، ساتھ ہی جیپ کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ بی بی جی، کوئی لڑکی ہے، شامیر صاحب کا پوچھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور چچا نے کھڑکی سے سر اندر کر کے بتایا۔ اوہ، وہ الوینا ہوگی۔ وہ ایک دم چونک پڑی۔ چچا، اسے اندر لے آئیں۔ جیپ کی پچھلی سیٹ پر انایا کے ساتھ بیٹھتے ہی اس لڑکی نے چادر سے کیا نقاب اتارا، سامنے نکوش کی دبلی پتلی سی لڑکی۔ سلام بی بی، شامیر صاحب سے کام تھا۔ نظریں نیچے کیے وہ بولی، شاید وہ جھجک رہی تھی۔ خیریت؟ انایا چونکی، وہ اس لڑکی کو نہیں جانتی تھی۔ جی، میرا نام ثنا ہے، چھوٹی بی بی الوینا ملک کی دوست ہوں۔ جی، انہوں نے بھیجا تھا جی، وہ سر جھکائے آہستگی سے بولی۔ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو، میں لالا اور الوینا کے بارے میں سب جانتی ہوں۔ انایا نے اسے جھجکتے دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ ثنا نے آہستگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے اپنی مٹھی میں دبی کوئی چیز انایا کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ چھوٹی بی نے بھیجا ہے صاحب کے لیے، انہیں کہنا جی، آپ نے بہت دیر کر دی۔ ثنا سسک اٹھی۔ انایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے بتاؤ، الوینا کیسی ہے؟ کہیں اس کی شادی تو نہیں ہو گئی؟ انایا نے تڑپ کر اس کا بازو تھاما۔ وہ جی، چھوٹی بی کی آج صبح ہی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے نہر میں کود کر اپنی جان دے دی۔ ثنا تڑپ تڑپ کر رو دی اور انایا کتنی ہی دیر ساکت بیٹھی رہی۔
चलती हूँ जी, किसी को शक ना हो जाए। आप छोटे साहब को ये रुका ज़रूर पहुँचा देना। चादर से आंसू साफ करते वो तेज़ी से जीप से उतर गई। अनाया कितनी ही देर सुन सी बैठी रही। ड्राइवर चचा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। शहर की हदूद में दाखिल होते इसे जैसे होश आया। हाथ में थामा कागज़ खोला। अलवीना की साफ हैंड राइटिंग सामने थी। मीरू, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मैंने तुमसे कहा था ना, अपने बाबा जान को भेज दो मेरे रिश्ते के लिए, नहीं तो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। सारिम भाई भी हमारा साथ देंगे। मगर तुम नहीं माने। इज्जत से मुझे बयाने का ही सोच रहे थे। मीरू, जब वो इज्जत ही मेरे पास नहीं रही तो मैं अब तुम्हारी बनकर क्या करूँगी। जानते हो क्या हुआ? इस दिन जब हमने नहर पर मिलने का प्रोग्राम बनाया था, इस दिन हमारी बातें शुजात के एक खास कारिंदे ने सुन ली। शुजात कई दिनों से मेरी ताक में था और मैं ताक में था कि मैं अकेली होती तो वो मुझे ढूंढ लेता। इस दिन जब मैं नहर पे पहुंची तुम अभी नहीं पहुंचे थे, मगर मेरी ताक में वहाँ बैठे शुजात और इसके कारिंदे ज़रूर मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहाँ से अगवा कर लिया मीरू, और जब मैं दोबारा होश में आई मेरे पास कुछ ना बचा था। मैं रोती तड़पती रही। इन दरिंदों को मुझ पर रहम ना आया। तुम नहीं जानते मीरू, इस वक्त मुझ पर क्या बीती। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, किस मुंह से तुम्हारे सामने आती। अब कोई उम्मीद नहीं बची। मीरू, मेरा ये खत जब तक तुम तक पहुँचेगा मैं शायद दुनिया में ना हूँ, मगर मीरू तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें अपनी मोहब्बत की बेहुरमती की सज़ा देनी होगी शुजात को। इसी दिन मेरी रूह को सुकून आएगा। मुझे माफ़ कर देना मीरू, फ़कत तुम्हारी अलवीना। खत पढ़कर वो बेसाख्ता रो दी। इतना जुल्म, इतनी दरिंदगी, और जब लाला के हाथ वो खत आया वो कितना तड़प तड़प कर रोए। वो गांव वापस जाना चाहते थे, अलवीना को एक नज़र देखना चाहते थे, मगर बाबा जान का ऑर्डर आया वो अभी वापस गांव ना आए। मलकों के बंदे कुत्तों की तरह इनकी बू सूंघते फिर रहे थे। बाबा जान खुद शहर आए। अनाया को उन्होंने गांव भेज दिया। वो जाना नहीं चाहती थी। लाला की तबीयत ठीक ना थी, मगर शादी सर पर थी, सो इसे जाना पड़ा। मेहंदी की शाम लाला गांव वापस आए, और फिर ये सब। जीप झटके से रुकी थी। इसकी सोचों का जाल टूटा। सारिम मलिक और बाबा जान जीप से उतर चुके थे। दरवाज़ा खुला था। वो भी आहिस्तगी से नीचे उतर आई। जीप की आवाज़ सुनकर मुलाजिम दौड़े चले आए थे। बाबा जान, ताया और इनके बेटों के साथ जा खड़े हुए। ताया जान के गुस्से में दबी दबी आवाज़ें आने लगीं, और वो जानती थी बात इसी के बारे में हो रही थी। चलें बीबी जी। पास खड़ी मुलाजमा की आवाज़ पर वो चौंकी। सारिम मलिक अंदर की जानिब चला गया था। वो भी मुलाजमा के हमरा अंदर आई। लाउंज में सारिम मलिक एक बुजुर्ग खातून के आगे झुका सलाम कर रहा था। पास ही एक मोटी ताज़ी खातून बड़े क्रोफर बड़े अंदाज में टांग पर टांग जमाए बैठी थी। अचानक ही अनाया पर नज़र पड़ते ही तीर की तरह इसकी तरफ लपकी। तो तू है वनी में आई लड़की। सर से पैर तक इसका जायजा लेती इसकी निगाहें अनाया को अपने अंदर चुभती महसूस हुई। अपनी खूबसूरती कहीं और जाके कैश करवाती। तो जानती है ना, वनी में आई लड़कियों की हैसियत एक मुलाजमा से बढ़कर कुछ भी नहीं। इत्थे रहना इतना ते अपनी औकात च रही, समझी। एकदम अनाया की कलाई थाम कर मरोड़ती हुई वो जुनूनी अंदाज में बोली। अनाया के मुंह से बेसाख्ता निकलने वाली चीख पे सारिम मलिक और बीजी ने मुड़ कर देखा। दर्द से तड़पती बेहाल वो सकीना से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। क्या हो रहा है ये? बाबा जान की गरजती आवाज़ पे सकीना एकदम बौखला गई। पागल हो गई हैं आप? सारी मलिक ने आगे बढ़कर अनाया की कलाई को सकीना की गिरफ्त से निकाला। घूरते हुए सकीना को देखा। फरीदा बुआ, लड़की को ऊपर वाले कमरे में छोड़ आए। बाबा जान ने मुअद्दब बनी बुआ को इशारा किया। वो जी अच्छा सही कहती अनाया को अपने पीछे आने का इशारा करती सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर ले आई। कमरा काफ़ी कुशादा था। हर चीज़ वहाँ मौजूद थी। मुलाजमा ने इसे बेड पर बैठने का इशारा किया। वो आहिस्तगी से चलती हुई बेड पर आ बैठी। सुनो, जाती हुई मुलाजमा को पुकारा। जी। वो रुक कर इसे देखने लगी। ये रूम किसका है? अलवीना बेटा का है जी। अल्लाह जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छी थी जी। बुआ ने दुख भरी सांस भरते हुए जवाब दिया। ठीक है, अब जाएं, वो आहिस्तगी से बोली। बुआ ने निकलते बुआ के निकलते ही वो उठी और कमरे में टहलने लगी। ये अलवीना का कमरा था।
اچھا خاصا ڈیکوریٹ ہوا، ہر چیز وہاں موجود تھی، سلیقے سے سجی تھی، مگر اسے ایک بات سمجھ نہیں آئی، ونی میں آنے والی لڑکیوں کو اتنا اچھا کمرہ کبھی نہ ملا تھا۔ سکینہ کے علاوہ ابھی تک کسی نے اس کے ساتھ برا سلوک نہ اپنایا، خدا جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ کتنی ہی دیر بیٹھی وہ سوچتی رہی، نہ جانے کتنی دیر اور وہ خیالوں میں گم رہتی۔ دھڑام سے دروازہ کھلا، دھپ دھپ کرتی سکینہ اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی، اسے دیکھتے ہی وہ بوکھلا اٹھی۔ چاچے کو نا ابھی تیری ہمدردی کا بخار چڑھا ہے، وہ نہیں جانتا ہے ونی میں آئی لڑکیوں سے کیسا سلوک کرتے ہیں، جانے دے ایک باہر شہر دونوں کو، پھر دیکھیں کیا حشر کرتی ہوں تیرا، اور یاد رکھی ملک صرف میرا شوہر ہے، اس پہ حق جتانے کی کوشش نہ کریں، تو صرف ملازمہ ہے ہماری، سمجھی؟ بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتی وہ غصے سے بولی، درد سے انایا کراہی مگر پرواہ کسے تھی۔ چھوڑ دے سکینہ، یہ اپنی اوقات جانتی نہیں تے ان دنوں میں یاد دلا دیں گے اسے اس کی اوقات۔ بس میری دھی انتظار کر، سویرے جانے دے سارم اور ملک نو، پھر دیکھی اپنی دھی کا بدلہ کیسے لیتی ہوں میں۔ باپ اور بھائی مر مٹے اس سونی شکل تے، 2 دن بھی شکل نہ بگاڑ دیتی نا تے میرا بھی نام کریمہ نہیں۔ کھلے دروازے سے بیجی پھنکارتی اندر آئی، سکینہ نے جھٹکا دے کر اسے بیڈ پر گرایا اور پاؤں سے ٹھوکر مارتی بیجی کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے کتنے ہی دیر وہ بے سدھ پڑی رہی، اور پھر اگلے دن سکینہ نے اپنے کہے پر عمل کر دکھایا۔ صبح ابھی پوری طرح بیدار بھی نہ ہوئی تھی جب اس نے بے دردی سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، سامنے ہی کمر میں ہاتھ دیے سکینہ کھڑی کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ مہارانی اٹھ، اور اگلے 5 منٹ میں تم میرے سامنے ہو، سمجھی؟ کروفر سے کہتی وہ دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑی فریدہ بوا نے بے چارگی سے دیکھا، سارم بیٹا اور بڑے ملک صبح ہی شہر روانہ ہو چکے ہیں، اب اللہ ہی آپ کی رکھوالی کرے گا بیٹا۔ سکینہ بی بی بہت غصے والی ہیں، خدا ان سے آپ کو بچا کر ہی رکھے۔ بوا اس کے سر پر ہاتھ رکھتی کہتی باہر نکل گئیں۔ وہ بھی آہستگی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر نیچے چلی آئی۔ سامنے ہی لاؤنج میں سکینہ اور بیجی بیٹھی تھیں۔ سکینہ نے اسے آتے ہی فریدہ بوا کو آواز دی۔ بوا کسی بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوئیں۔ سارے ملازموں کو اکٹھا کرو جلدی۔ اگلا حکم جاری ہوا، تھوڑی ہی دیر میں سب اکٹھے ہو گئے۔ آج کے بعد سارے گھر کے کام یہ کرو گی، تینوں ٹائم کا کھانا، پھر مشین لگا کے سارے کپڑے دھونا، پوری حویلی کی صبح شام صفائی کرنا، سب اس کے ذمہ ہے، اور اگر مینوں پتہ چلا کہ کسی ملازم نے اس بے غیرت کا ہاتھ وٹایا ہے تو اس کی اسی دن چھٹی، سمجھ گئے سارے؟ سکینہ بیگم نے غصے سے سب کو گھورا۔ جی بی بی جی، سارے ایک ساتھ بولے۔ اور تو وہ سمجھی نہیں کہ؟ بازو پکڑ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ جی سمجھ گئی، اندر کا غصہ ضبط کرتی وہ سر جھکا کر بولی، وڈی بی بی جی بولا کر مجھے، سمجھی؟ اس گھر کی مالکن ہوں میں، ساری ملک کی بیوی، ہاں سمجھی کہ نہیں؟ چٹیا سے پکڑ کر ایک اور جھٹکا دیا۔ انایا درد سے بلبلا اٹھی۔ جی بی بی جی سمجھ گئی۔ آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو زبردستی نکل کر زمین پر جا گرا۔ سکینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ توڑ گئی، اور پھر سارا دن نوکروں کی طرح کام کرتی شامیر لالا کی چھوٹی گڑیا جب رات کو فرش پر آرام کے لیے کمر ٹکاتی تو بے اختیار درد کی چیخیں نکل جاتی۔ سارم کے جانے کے اگلے ہی دن سکینہ بیگم نے ملازموں کے کوارٹر میں ہی اس کا ایک بستر نیچے لگوا دیا۔ منہ اندھیرے اٹھتے ہی وہ گھر والوں کے ساتھ ساتھ ملازموں کی پوری فوج کے لیے الگ سے ناشتہ بناتی، پھر پوری حویلی کی صفائی ستھرائی، ساتھ ہی دن کے کھانے کا آرڈر جاری ہو جاتا۔ کھانا بنا کر سکینہ بیگم پوری حویلی کے کونوں قدروں سے نہ جانے کون کون سے کپڑے نکال کر ڈھیر لگاتی، مشین لگا کر دھوتے دھوتے ساتھ میں رات کے کھانے کی تیاری بھی کرتی۔ وہ انایا ملک جس نے اپنے گھر میں کبھی ہل کر پانی بھی نہ پیا، آج پوری فوج کا کھانا تیار کرتی۔ شامیر لالا اماں یا ابا جان دیکھ لیتے تو بیٹی کے دکھ سے ہی مر جاتے۔ رات سونے سے پہلے سکینہ بیگم اور بیجی کے پاؤں دبانے نہ بھولتی، تھک کے ٹوٹ جاتی، مگر وہ جانتے بوجھتے سے اٹھنے نہ دیتی۔ ساری ملک اور بابا جان شہر ہوتے اس دن کے بعد وہ ابھی واپس نہ آئے تھے۔ فریدہ بوا نے بتایا تھا کہ سارم ملک زیادہ تر شہر میں ہی ہوتے تھے، اپنا کاروبار تھا وہاں، 3-4 ماہ بعد آتے، مگر بابا جان اکثر چکر لگاتے تھے۔ اب بھی انہیں شہر گئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ سارم ملک تو ابھی تک نہ آئے تھے، مگر بابا جان 3-4 چکر لگا چکے تھے۔ سکینہ کی بدولت انایا ابھی تک بابا جان سے نہ مل سکی تھی۔
इस रात शाम से ही तूफानी बारिश थी। वो पहले सकीना बेगम के पाँव दबाने के बाद बेजी की टांगें दबा रही थी। रात के 11 बज रहे थे। बाहर जोरों शोर से बारिश जारी थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बादल की कड़क और बिजली की चमक इसे अंदर ही अंदर सहमा रही थी। इसे शुरू से ही बिजली और तूफानी रात से बेतहाशा डर सा लगता। ऐसे में वो सारी रात अम्मा के बिस्तर में दुबकी रहती। शामिर भाई अक्सर इसे छेड़ा करते कि जब तुम्हारी शादी होगी तो जहेज में अम्मा को तुम्हारे साथ भेजना पड़ेगा। ऐसे टाइम में वो हंस पड़ती और अब इसे शिद्दत से अम्मा और लाला याद आए। जोर लगा बेगैरत, हाथों में दम नहीं है? बेजी की कड़कदार आवाज़ से माजी से खींच लाई। आंसू जब्त करती वो जोर जोर से टांगे दबाने लगी। सोफे पे नीम दराज सकीना ने नखुवत से इसे देखा। लगता है बड़ी गहरी सोचों में डूबी थी। कमाल का तंज था। बेजी ने घूरती आंखों से इसे देखा। याद कर रही होगी बगैरत माँ बाप को। बेजी खासा ऊंचा बुड़बड़ाई। अनाया के दिल पर घूंसा पड़ा। किस तरह वो इसके माँ बाप को गाली दे रही थी। इसका दिल चाहा इस बूढ़ी औरत का मुंह नोच ले, मगर सकीना बेगम की अगली बात ने इसे चौंका दिया। सुना है इसका भाई अपने गांव के आसपास देखा गया है। अब्बा बता रहे थे कई दिनों से इस गांव के फेरे लगा रहा है। अच्छा, मिलना चाह रहा होगा बहन से। भाईजान से कह अब नजर आए तो फड़का दें। जलील इंसान को मेरी धी को मार कर भी सुकून नहीं मिला। बेजी तैश में आकर चिल्लाई। नहीं, प्लीज नहीं। अनाया तड़प ही तो उठी। क्या नहीं? कातिल है वो मेरी धी का। जब तक मुझे इसके मरने की खबर नहीं मिलनी मेरे कलेजे विच ठंड नहीं पैनी, समझी तू? बेजी चिल्ला कर बोली और अचानक से अपना पैर इसके पेट में दे मारा। वो बिलबिला कर रह गई। कसर सकीना बेगम ने पीछे से अपनी भारी टांग इसकी कमर में देकर पूरी कर दी। वो जो पहले ही दर्द से तड़प रही थी ये धक्का बर्दाश्त ना कर सकी, कराहती हुई दूर जा गिरी। एन इसी टाइम सारिम मलिक ने कमरे में कदम रखा। ये क्या तमाशा है सकीना बेगम? वो जो आज खुशी खुशी 6 माह बाद घर लौटा था कमरे में दाखिल होते ही गोया दिमाग उलट गया। पहले पहल तो सकीना बेगम बौखला गई। मदद तलब नज़रों से बीजी को देखा और बीजी ने सारिम को, और अगले ही पल वो रोती हुई सारिम के गले जा लगी। तूने देखा सारिम इस लड़की की करतूत? जवाब देती है तेरी माँ को। ये मेरी बेटी के कातिल की बहन है। मैं जब जब इसे देखती हूँ मेरे सीने में आग लग जाती है। तूने माँ का ख्याल न किया, इसे उठा के घर ले आया। तेरी माँ का दिल जले जब जब इसे देखे। बेजी रोती हुई इसे कह रही थी और सारिम बेजी को यूं रोते देख कर बेबस हो गया। ये झूठ बोल रही हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा ये मुझे देखा देखा तूने सारिम? ये तेरी माँ को झूठा कह रही है तेरे मुंह पे। तू तू कमीनी औरत, मेरी बेटी के कातिल। मैं तुझे जिंदा कब्र में ना डाल दूं? अनाया जो दर्द से कराती हुई सारिम को देखकर हौसलामंद हुई थी, सारिम को सफाई देनी चाहिए। बेजी ने तैश में आकर इसकी बात काटी और तेजी से आगे बढ़कर इसे बालों से पकड़ लिया और इसके मुंह पर कस के थप्पड़ दे मारा। बेजी छोड़ दे इसे। सारिम बौखला के आगे बढ़ा, मगर न जाने बेजी के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। ये जब जब मेरे सामने आती है मेरी अलवीना मुझे याद आती है। मैं इसे भी मार दूंगी, जान से मार दूंगी। बेजी जुनूनी हो रही थी। सकीना बेगम दूर खड़ी चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मज़े से सब देख रही थी। क्या हो गया है आपको बेजी? मर जाएगी ये। सारिम ने अनाया को बेजी से छुड़वा के अपने पीछे किया। बेजी इसे मार मार कर हाँफने लगी थी। सारिम ने इनके दोनों हाथ थाम कर इन्हें बेड पर बिठाया और फरीदा बुआ बौखला कर सिसकती हुई अनाया को इसके कमरे में ले गई। कितनी ही देर बैठा वो बेजी को तसलियाँ देता रहा। रात गए जब वो बेजी को सुलाकर अनाया को तसल्ली देने की खातिर इसके कमरे की तरफ आया, मगर आगे से इसके कमरे की ऑफ लाइट और दरवाज़ा लॉक देख कर वापस मुड़ गया। वो समझा शायद वो सो चुकी थी, मगर वो शायद नहीं जानता था कि इस कमरे से बहुत दूर एक बंद कमरे के ठंडे फर्श पर पड़ी वो अभी तक सिसक रही थी। और अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर वो चाय सर्व कर रही थी जब सकीना बेगम ने सीढ़ियाँ उतरते सारिम और एक नज़र चाय बनाती अनाया को देखा। खिसी पिटी आम सी चूड़ीदार पजामा फ्रॉक में भी वो साफ शफाफ चेहरा लिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुपट्टा रख सर पर, मेरे शोहर को अदाएं ना दिखाया कर। करीब आते सारिम को देखकर वो दबी आवाज़ में बोली। अनाया ने बेसाख्ता चौंक कर सकीना बेगम और कप फोल्ड करते करीब आते सारिम को देखा और तेज़ी से शानों से फिसलता दुपट्टा सर पर जमा लिया। दफ़ा हो जा किचन में, और जब तक मैं ना बुलवाऊं बाहर न मरी। वो फिर फुनकारी। अनाया तेज़ी से बर्तन छोड़कर किचन की तरफ मुड़ी जब सारिम की आवाज़ पर ठचक कर रुकना पड़ा।
آپ کو ناشتہ نہیں کرنا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ سارم کی آواز پہ بیجی اور سکینہ بیگم نے کڑی نظروں سے گھورا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں۔ چپ چاپ بیٹھ جائیں، آپ بھی ہمارے ساتھ، وہ گھبرائی گھبرائی سے بولی۔ جب سارم اس کی بات کاٹ کر سختی سے بولا، دھڑکتے دل کے ساتھ ہونٹ کاٹتی وہ مڑی۔ بیجی اور سکینہ پر نظر پڑی، وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہی تھیں۔ تھوک نکلتے وہ سارم کی خود کے لیے کھینچی ایک کرسی کی طرف بڑھی، جب بیجی کی آواز پر بے ساختہ اسے رکنا پڑا۔ پانی ڈال کے دے مجھے۔ میں ڈال دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ اسے واپس مڑتے دیکھ کر سارم بولا۔ سارم، تو بیٹھ بیٹا، ناشتہ کر، یہ ڈال دے مجھے، ساتھ میں مجھے چائے بھی بنا دو۔ بیجی کی کڑک دار آواز پہ وہ چپ چاپ بیٹھ گیا۔ سکینہ بیگم مسلسل اسے گھورنے میں مگن تھی، کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس بھر کر بیجی کو تھمایا اور چائے بنانے لگی۔ چائے بنا کر بیجی کے آگے رکھی اور کرسی کی طرف بڑھی، جب بیجی بے اختیار چیخ اٹھی۔ چائے میرے ہاتھ میں پکڑا، تمیز نہیں سکھائی؟ تیری ماں نے تجھے کیسے میرے آگے پٹک کر رکھی؟ تو نے؟ انایا تو انایا، سارم بھی اپنی جگہ سن رہ گیا۔ بیجی کب پٹکی؟ میرے سامنے اس تو چپ رہ سارم، میں تجھ سے بات نہیں کر رہی۔ اس سے پہلے سارم اس کی سوائی میں کچھ بولتا، بیجی نے اسے ٹوک دیا۔ انایا نے گھبرائی نظروں سے سارم کو دیکھا، وہ ہونٹ نیچے بیجی کو دیکھ رہا تھا۔ کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کب پکڑا؟ میرے ہاتھ میں۔ انایا کو کھڑے دیکھ کر گرجی، کانپتی ٹانگوں سے وہ ان کے قریب آئی، کپ اٹھا کر بیجی کو تھمایا۔ یہ چائے بنائی ہے تو نے؟ چینی ڈالی ہے کہ نمک؟ جان بوجھ کر کرتی ہے نا تو؟ بیجی گویا ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اس سے پہلے سارم کچھ سمجھاتا یا انایا سنبھلتی، انہوں نے پانی کا بھرا گلاس انایا کے سر پر دے مارا۔ اگلے ہی لمحے وہ چیختی ہوئی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کانچ کا گلاس چھناکے سے زمین پر گرتے ہی کرچی کرچی ہو گیا۔ انایا کی پیشانی سے ابلتا ہوا خون کا فوارہ نکلا تھا۔ بیجی؟ سارم ساکت نظروں سے بیجی کو دیکھتا ہوا تیزی سے انایا کی طرف بڑھا، جب بیجی کے اگلے لفظوں نے اس کے قدم جکڑ دیے۔ سارم، تو اس کے قریب بھی گیا تو میں ابھی کے ابھی خود کو ختم کر لوں گی۔ بیجی، انسان ہے وہ۔ سارم بے بس ہوا۔ میں نے کہا نا، تو اس کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ بیجی گرجی تھی۔ سارم نے بے بس نظروں سے تڑپتی بلکتی نظروں سے انایا کو دیکھا اور فریدہ بوا کو آواز دینے لگا۔ جی سارم بیٹے۔ بوا بھاگتی دوڑتی آئیں، مگر آگے انایا کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ ہائے میری بچی! بوا، انہیں لے جائیں، ان کا خون روکیں، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سارم وہیں کھڑا تیزی سے بولا۔ میں نے کہا نا، تو اس کے قریب نہیں جائے گا، نہ اس کا علاج کرائے گا۔ بیجی ناراضگی سے بولی۔ بیجی پلیز، انسان ہے وہ، تھوڑی ہی دیر کے لیے ہی صحیح، سمجھ لیں، وہ الوینا ہے، آپ کی بیٹی۔ وہ واقعی بے بس ہوا تھا۔ نہیں ہے یہ میری بیٹی، میری دھی بغیرت نہیں تھی۔ بیجی کا جلال عود آیا۔ سارم سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ بوا انایا کو سہارا دیتی وہاں سے لے گئی۔ پیچھے کتنی ہی دیر بیجی اور سکینہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتی رہیں۔ اس نے سوچا تھا وہ انایا کا کہیں اور بندوبست کر دے گا، مگر اب وہاں نہیں چھوڑے گا۔ مگر اسی شام اسے شہر سے بابا جان کی کال آ گئی۔ اسے افراتفری میں واپس جانا پڑا اور وہاں جا کر وہ کاموں میں ایسا الجھا کہ ہر کام ذہن سے نکل گیا۔ پیچھے انایا کی زندگی مزید تنگ کر دی گئی۔ ایک ہفتہ جو سارم گھر ٹھہرا تھا، اس کی سزا اسے ملی۔ حالانکہ بیجی اور سکینہ بیگم نے شادی کے بعد اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی سارم کے پاس بھٹکنے نہ دیا، مگر سارم کی گئی ہمدردی الٹا اس کے گلے پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے جو آرام اسے ملتا تھا، آرام کا وہ عرصہ بھی اس سے چھین لیا گیا۔ سارا دن اور ساری رات وہ سکینہ بیگم کی خدمت میں جتی رہتی۔ اس دن وہ مشین لگا کے کپڑے نکال رہی تھی جب ملازمہ نے اسے سکینہ بیگم کا پیغام دیا اور وہ اسے اوپر بلا رہی تھیں۔ وہ سرف والے ہاتھ دھوتی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی، مگر سرف پاؤں کی جوتی سے نکلا اور وہ پھسلتی چلی گئی۔ لون میں کھڑی بوا بھاگتی آئیں۔ بسم اللہ، میری بچی لگی تو نہیں؟ وہ اسے سہارا دیتے بولی، مگر کھڑی ہوتی انایا کی چیخ نکل گئی۔ بوا، بہت درد ہے، وہ بے ساختہ رو دی۔ لگتا ہے میری بچی موچ آ گئی ہے پاؤں میں۔ ارے او ظہیر، ادھر آ، سہارا دے بیچاری، سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ بوا دور کھڑی ملازمہ کو آوازیں دے رہی تھیں۔ وہ تیزی سے بھاگتی چلی آئی۔ سہارا دے کر دونوں اسے کوارٹر میں لے گئیں۔ ادھر لیٹ میری بچی، ابھی مالش کر کے ٹکور کرتی ہوں، ٹھیک ہو جائے گی۔ بوا اسے سہارا دے کر لٹاتے ہوئے بولی۔ تیل کی بوتل اٹھا کر اس کے پاؤں کی مالش کی، پھر کافی دیر ٹکور کرتی رہیں۔ جب تھوڑا سا سکون ملا تو وہ اٹھنے لگی۔ بس بوا، سکینہ بیگم نے بلوایا تھا،
وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے اٹھنے لگی جب بوا نے پکڑ کر زبردستی لٹا دیا۔ لیٹی رہ، چپ کر کے، بتا دوں گی میں بیگم صاحبہ کو، انسان ہے تو بھی، اللہ بچائے۔ اللہ جب رسی کھینچتا ہے نا تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ تو فکر نہ کر میری بچی، میں بات کروں گی ملک صاحب سے، خود دیکھنا، آ لینے دے اس دفعہ انہیں بھی۔ چل تو سکون کر، میں بیگم صاحبہ کو بتاتی ہوں، ساتھ میں 2 ملازموں کو لگا کر باقی بچے کپڑے بھی دھو لوں گی۔ بوا پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھی۔ بوا، وہ چھوٹی بی بی بلا رہی ہیں، عنایا بی بی کو جی۔ گھبرائی ہوئی زہیرہ اندر آئی۔ تو نے بتایا نہیں بیگم صاحبہ کو؟ بچی گری ہے سیڑھیوں سے۔ بوا مڑ کر زہیرہ کو گھورتے ہوئے بولی، سیڑھیوں سے گری ہے تو کیا ہوا؟ ٹانگ ٹوٹ گئی یا پاؤں ٹوٹ گیا؟ مر تو نہیں گئی نا؟ جب میں نے حکم دیا کہ کمینی کو میرے پاس بھیجو تو تم لوگوں کو ایک واری میں سمجھ نہیں آتی؟ سکینہ بیگم چیختی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی جبکہ عنایا نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی مگر درد سے کراہتی ہوئی دوبارہ بیٹھتی چلی گئی۔ بیگم صاحبہ بہت بری طرح گری ہے، لگتا ہے کوئی فریکچر ہو گیا ہے، بچی کے پاؤں میں تبھی تو اٹھا نہیں جا رہا۔ بوا تڑپ کر آگے آئی تھی۔ سکینہ بیگم نے گھور کر انہیں دیکھا۔ دیکھ بوا، سارم کی وجہ سے تمہارا لحاظ کر جاتی ہوں کہ وہ تمہاری عزت کرتا ہے، پالا ہے تو نہیں سے، ورنہ لحاظ تو میں اس کے ماں پیو کا بھی نہیں کرتی۔ آئندہ میرے معاملات سے دور رہنا، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر اس نے بوا کو تنبیہ کی۔ اور تم؟ پھر عنایا کی طرف مڑی، اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھڑا کیا۔ وہ درد سے کراہ اٹھی۔ تجھے تو میں نافرمانی کی ایسی سزا دوں گی کہ آئندہ انکار کرتے وقت تو 100 باری سوچے گی۔ گھسیٹتے ہوئے اسے باہر نکال لائی۔ حویلی کے پچھلے پچھواڑے میں بنے گودام کے سامنے سے لا پچکا۔ خان بابا کو بلوا کر گودام کا تالا کھلوایا اور عنایا کو دھکا دے کر اندر پھینکا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اندر عنایا چیختی رہ گئی۔ ملازم دم سادے کھڑے تھے۔ کان کھول کے سن لو سب کے سب، کوئی بھی مجھے اس گودام کے آس پاس بھٹکتا نظر نہ آئے۔ اگر نظر آیا تو نوکری سے فارغ، اور کوئی اس لڑکی سے آج کے بعد مجھے ہمدردی کرتا نظر نہ آئے۔ اور 3 دن کوئی کھانا کوئی پانی کچھ بھی نہیں دینا اسے، سنا سب نے کہ نہیں؟ کروفر بڑے انداز میں شعلہ بھری نظروں سے انگلی سے تنبیہ کرتی وہ سب کو گھور رہی تھی۔ حکم جاری کرتی تن فن کرتی وہ وہاں سے چلی گئی۔ بوا کی بوڑھی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر مٹی میں جذب ہو گئے۔ ملازم عنایا کی چیخوں کو نظر انداز کرتے بوجھل دل لیے اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو گئے۔ 2 ہی دن میں بھوک پیاس نے اسے نڈھال کر دیا۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو چہار سو گھپ اندھیرا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا لیکن دکھتے جسم نے ایسا کرنے نہ دیا۔ وہ اپنی جگہ کراہ کر رہ گئی۔ اسے آس پاس عجیب طرح کی آوازیں سنائی دی۔ یا اللہ! اندھیرے میں وہ بلبلا اٹھی تھی۔ 2 کالی راتیں اس نے روتے ہوئے اذیت میں کاٹی۔ صبح ہونے کا احساس تب ہوا جب کمرے کے واحد روشن دان سے روشنی نے اندر جھانکا۔ تب اس نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اپنے دائیں بائیں دیکھا۔ آس پاس بڑے بڑے چوہوں کو دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی ہے؟ خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ دروازے کے قریب لائی، بے تحاشا دروازہ بجاتے اور آوازیں دینے لگی مگر کوئی ہوتا تو سنتا نہ۔ وہ نڈھال سی وہیں گر گئی۔ نہ جانے کون سا ٹائم تھا جب باہر کھٹکا ہوا مگر وہ بے سدھ پڑی رہی، ہمت ختم ہو چکی تھی۔ سکینہ بیگم دھپ دھپ کرتی اندر آئی۔ پلیز مجھ پر رحم کرو، مجھے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ سکینہ بیگم کے پاؤں پر ہاتھ رکھتی وہ سسک اٹھی۔ ساتھ آئی بوا نے کرب سے آنکھیں موندیں۔ سکینہ بیگم نے جناتی کہکا لگایا، ابھی کہاں؟ ابھی تو تمہاری اکڑ ختم کرنی ہے۔ میرے شوہر پر حق جمانے آئی تھی، تو دیکھ تیرا حال کیا کر دیا۔ یہی سزا ہے، اسی گودام میں سڑ مر۔ یہ چوہے دیکھ رہی ہے نا، تیری بوٹی بوٹی نوچ کھائیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ملک کو کہوں گی بھاگ گئی تو اپنے یار کے ساتھ۔ سکینہ بیگم اونچے اونچے کہکے لگانے لگی، پلیز رحم کرو، دیکھو میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا۔ وہ شدت سے رو دی۔ اسے روتے دیکھ کر بوا آہستگی سے باہر نکل گئیں۔ انہوں نے چوری سارم ملک سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اندر سکینہ بیگم کسی بات پر بھڑک اٹھی۔ اب زور زور سے ان کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اگلا منظر ان کے لیے روح ہلا دینے والا تھا۔ سکینہ بیگم وہاں موجود گیلن اٹھا کر پٹرول چھڑک رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے کمرے سے باہر نکل کر کنڈی لگا دی اور کمرے کی دیوار پر بنے ایک سوراخ سے لیٹر چلا کر اندر پھینک دیا۔ اندر سے عنایا کی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، رحم بی بی رحم کرو، اتنا ظلم نہ کرو۔ بوا تڑپ کر آگے بڑھی، کنڈی کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا مگر سکینہ بیگم نے کلائی تھام لی۔ اللہ سے ڈرو بی بی، بد دعا سے بچو اس کی۔ بوا نے بڑی آنکھیں
बरसाते हुए सकीना बेगम को कहा, जिनकी गुस्से से चंगाड़ती नजरें इन पर थीं, और वो बाजू से घसीटते हुए इन्हें वहां से ले गई। वो 2 दिन से इस्लामाबाद में था। आना तो इसे इसी दिन वापस था, मगर काम खत्म होते ही इसकी मुलाकात बहुत अरसे बाद चंद यूनिवर्सिटी फेलो से हो गई, तो इसे रुकना पड़ा। 2 दिन ठहर कर वो वापस शहर जा रहा था, मगर जाने दिल में क्या समाई कि कार का रुख गांव की जाने मोड़ लिया। जब कार हवेली के गेट पर रुकी, तब शाम धीरे धीरे सिरक उठे। कार का दरवाज़ा बंद करते इसने मालिक काका को अपनी तरफ आते देखा। अस्सलाम छोटे मालिक। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं काका? खुश दिली से जवाब देता वो कार लॉक करके चाबियां जीन्स की जेब में डालता बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, करम है मौला का। मालिक काका एहतराम से बोले, बाकी सब खैरियत है ना हवेली में? मुस्कुराते हुए इसने मालिक काका को देखा तो वो इस बात में सर हिला गए। अरे, ये हवेली की बैग से धुआं कैसे निकल रहा है काका? बात करते अचानक इसकी नज़र उठी तो वो चौंक उठा। पता नहीं मालिक, इस तरफ गोदाम था ना, कहीं आग तो नहीं लग गई? मालिक काका तेजी से बोले। इनकी बात खत्म होते वो इस सिमत दौड़ा। गोदाम में वाकई आग लगी थी, मगर जानी पहचानी आवाज़, चीखें, सिसकारियाँ, मदद के लिए चिल्लाती अनाया। लम्हे भर के लिए इसके कदम साकित हुए। अगले ही पल वो भागता हुआ आगे बढ़ा और दरवाजे में लगी चटकनी खोल दी। अंदर धुआं धुआं था, हर तरफ आग ही आग। न जाने वो कहाँ थी जिसकी आवाज़ अब कदरे कम हो गई थी। पता नहीं वो कब से चिल्ला रही थी। कहीं दूर से इसके खांसने की आवाज़ आई। साहब, अंदर मत जाएं। मालिक काका घबरा कर बोले। काका, अनाया है अंदर, आप किसी को बुलवाएं, पानी लाएं, आग पर काबू पाना है। वो तेजी से बोला और अंदर की जाने बढ़ा। आग ने अभी अनाज की बोरियों को ही पकड़ा था, जिसकी वजह से कमरे में धुआं भरा था। गौर से देखने पर वो एक बोरी के करीब बेसुध पड़ी मिली। आग इसके दुपट्टे को पकड़ चुकी थी। वो भागता हुआ इसके करीब आया, दुपट्टे को खींच कर इससे अलग किया, झुक कर इसे उठाया और बाहर की तरफ लपका। मालिक काका मुलाजमों के साथ लगाए पाइप लिए आग की तरफ लपके। वो अनाया को उठाए बाहर आ रहा था। साहब, बीबी की तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएं। सारिफ ने अनाया को लॉन की घास पर लिटाया और ज़ख्मी नज़रों से माली काका को देखा। ये यहाँ कैसे पहुँची काका? मैं कुछ नहीं जानता छोटे मालिक। नफ़ी में सर हिलाया। मालिक काका, मेरी तरफ देखें। सारिम ने सख्ती से पूछा। सरकार, छोटी बीबी जी बहुत जुल्म करती थीं, अपना जी नहीं लगता यहाँ। अब छोटे मालिक, मालिक काका ने कहा। सकीना बेगम। सारिम बेख्तियार साकित हुआ। छोटे मालिक, ये पानी पिलाएं बीबी जी को। एक मुलाजिम भागता हुआ पानी ले आया। सारिम ने अनाया के मुंह पर पानी छिड़का। वो खांसते हुए होश में आई। अनाया? सारिम ने झुककर होले होले से इसे पुकारा, मगर वो शायद ठीक तरह होश में न थी। होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। सारिम ने इसे उठाया और तेजी से अंदर की जाने बढ़ा। लाउंज में कदम रखते ही इसकी नज़रें बेजी और सकीना पर पड़ीं। फरीदा बुआ इनके कदमों में बैठी थीं। अंदर आते सारिम को देखकर वो तीनों चौंकी। बेजी और सकीना के चेहरे की रंगत उड़ गई, जबकि बुआ सारिम को देखकर तेजी से बढ़ी। शुक्रिया छोटे मालिक, आप मौके पर आ गए। बुआ इसके करीब आते बोली। सारिम ने बुआ की बात नज़रअंदाज करके सकीना बेगम को देखा। दुआ करो सकीना बेगम, इसे कुछ ना हो। अगर कुछ हुआ तो याद रखना, कसम से जान से मार दूंगा तुम्हें। गुस्से से फंकारते हुए वो इसे लिया अलवीना के कमरे में चला आया। पीछे बुआ भी थी। बुआ, आप इसकी गर्म पानी से चोटें साफ करें, मैं तब तक डॉक्टर को कॉल करता हूँ। इसे बेड पर लिटा कर कंबल उड़ाते वो बोला। सारिम बेटा, बहुत बुरा किया आपने, बहुत बुरा। अगर निकाह किया ही था तो कम अज़ कम निकाह की राज रख लेते। बुआ इसके ज़ख्म साफ करते सिसक उठी। सारिम ने होंठ बीच कर इन्हें देखा। बुआ ने शुरू दिन से लेकर आज तक की हर बात सारिम के गोश गुजार कर दी। वो साकित बैठा सुनता रहा। बस बेटा, बहुत हो गया, अब अपना गुजारा नहीं। यहाँ जुल्म सहने वाला, जुल्म करने वाला और जुल्म देख कर चुप रहने वाला भी गुनाहगार है। हम बिटिया के लिए कुछ ना कर सके। बहुत कोशिश की, नहीं बहुत कोशिश की, तुम्हें फ़ोन किए, मगर तुम्हारा फ़ोन बंद था। बस तुमसे गुजारिश है, अपने साथ ले जाओ, नहीं तो चुपचाप तलाक दे कर फारिग कर दो। बुआ कितनी ही देर दिल की भड़ास निकालती रही और वो सुन बैठा इसे देखता रहा। 3 दिन से मुसलसल वो इसके साथ था। वो ठीक तरह से होश में आती भी ना थी और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। बचाओ बचाओ, आग, अम्मा, लाला, कोई तो बचाए, वो मुझे मार देगी। होश में आते ही इसकी ज़ुबान पर ये अल्फाज होते। सारिम डिस्टर्ब होकर रह गया। शहर से बाबा जान को भी बुलवा लिया। उन्होंने आते साथ ही बीजी और सकीना को वो सुनाई कि वो दोनों सटपटा कर रह गईं। बीजी को तो खैर कुछ कुछ ज़्यादती का एहसास हुआ, मगर सकीना बेगम अब भी झुकने को तैयार ना थी। इन्हें तो यही फिक्र थी कि 3 दिनों से सारिम घर पर था, मगर कमरे में ना आया। मुसलसल अनाया के पास था। बीजी 2-4 चक्कर इसके कमरे में लगा चुकी थी,
بیچاری کے ساتھ کچھ زیادہ ہی کر دیا سکینہ بڑبڑاتی ہوئی بیجی اور سکینہ کو آگ لگ گئی۔ بیجی ہاتھوں سے نکلتی دکھائی دیتے جا رہی تھی۔ بیجی تیری بیٹی کے قاتل کی بہن ہے یہ مت بھول، اور بیجی گہری سوچ میں ڈوب جاتی مگر ضمیر بار بار کچوکے لگاتا رہا۔ رات وہ کتاب پڑھتے پڑھتے یوں ہی کرسی پر سو گیا جب اچانک انایا کی زوردار چیخ سے ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر قریب آیا۔ انایا کیا ہوا؟ ہولے سے اس کا بازو تھاما مگر وہ ڈر کر بازو چھڑواتی بیڈ کی دوسری طرف کھسک گئی۔ مجھے مت مارنا، پلیز پلیز مجھے مت مارنا۔ آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ انایا دیکھو ڈرو نہیں۔ وہ پھر سے قریب آیا۔ نہیں پلیز بچاؤ، آگ، کوئی تو بچاؤ، لالا۔ وہ کمبل ہٹا کر تیزی سے بیڈ سے اتری۔ سارم نے اتنی ہی تیزی سے اسے پکڑا۔ انایا ہوش میں آؤ، اسے جھٹکا دیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم کمرے میں ہو میرے پاس، دیکھو کہیں نہیں ہے آگ، کہاں ہے دیکھو۔ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ میں سارم ہوں، پہچانا مجھے؟ اسے خود کو دیکھتا پا کر سارم نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ کتنی ہی دیر وہ ڈب ڈبائی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے پہچان کے لمحے طے ہوتے ہی اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ مجھے مار دے گی، پلیز مجھے بچاؤ، مجھے لالا کے پاس چھوڑ آؤ، پلیز میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ زاروں قطار رو دی۔ میں آ گیا ہوں نا، اب وہ تمہیں نہیں مارے گی۔ اس کا چہرہ تھام کر سارم نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا۔ نہیں، تم چلے جاتے ہو، وہ مجھے مارتی ہے، تم پلیز مت جایا کرو، پلیز مت جاؤ۔ وہ اس وقت بچی بنی خوف سے اس کے ساتھ چمٹی تھی۔ اوکے اوکے ریلیکس، میں کہیں نہیں جاؤں گا، یہی ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے؟ وہ اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے بولا تو وہ آنسو صاف کرتی بچوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ سارم کو بے ساختہ ہنسی آئی۔ دوبارہ اسے لٹاتے ہوئے کمبل اڑایا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ سو گئی تو اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ آرام سے نکالتے اٹھا۔ کچی نیند میں جاتی انایا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نیند میں ڈوبی سرخ خوفزدہ آنکھیں لیے وہ پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا اسے۔ بالکل نہیں، میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس ہوں، تم سو جاؤ۔ اسے دلاسا دیتے ہوئے وہ اس کے پاس بیٹھنے کے بجائے اس کے پہلو میں جگہ بنا کر لیٹ گیا۔ انایا نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر آنکھیں موند لیں۔ گویا وہ پرسکون تھی مگر سارم کو بے سکون کر گئی۔ اس کی گہری نیند میں جاتے ہی وہ آہستگی سے اٹھنے لگا مگر وہ شاید نیند میں کس مسائی تھی۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ انایا کا سراپ اس کے بازو پر آن پڑا۔ کتنی دیر وہ دل پر ضبط کرتا اس کے چہرے کو دیکھتا رہا مگر اگلے ہی پل وہ کروٹ بدلے اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ پورا ویک سارم اور بوا کی دیکھ بھال، سارم کی محبت، پل پل کا ساتھ، وہ ہفتے کے اندر اندر بھلی چنگی ہو گئی اور جب پورا ویک سکینہ بیگم نے جیسے کانٹوں پر تڑپتے سلگتے گزارا۔ پورا ہفتہ وہ انایا کے پاس سے ایک منٹ کے لیے نہ اٹھا۔ تینوں ٹائم کا کھانا بوا روم میں دے جاتی۔ بابا جان اور بیجی بھی کتنی بار اس کا احوال پوچھنے اس کے روم تک آئے۔ اس صبح اس کی آنکھ کھلی تو شاید فجر گزرے کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ بائیں طرف پرسکون سا سارم گہری نیند سو رہا تھا، ایک ہاتھ گال کے نیچے، دوسرا انایا کی کمر کے گرد لپٹا تھا۔ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستگی سے اس کا بازو ہٹاتی بیڈ سے اتر آئی۔ واش روم سے نکل کر جب وہ باہر آئی تو جلدی جلدی وضو کر کے قضا نماز ادا کی۔ ایک نظر سارم کو دیکھا جو کروٹ کے بل سو رہا تھا اور آہستگی سے دروازہ بند کرتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کے نیچے جاتے وہ ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ آخری سیڑھی پر سکینہ بیگم کھڑی اسے قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ ان کی نظریں اس کی کمر پر پھیلے آبشار پر تھیں جس سے پانی کی بوندیں ابھی تک ٹپک رہی تھیں۔ وہ تھوک نگلتی آگے آئیں اور آہستگی سے سلام کرتی پاس سے گزرنے لگی جب اچانک سکینہ بیگم نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ انایا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ نیند میں کروٹ لیتے سارم کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ بستر خالی دیکھ کر اگلے ہی پل کمبل اتار کر پھینکتا وہ باہر کی جانب دوڑا۔ سیڑھیوں کے تہانے آ کر بے ساختہ ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ کمینی، بے غیرت، ذلیل عورت، میرے شوہر کو چھیننے آئی ہے، میں تجھے مار نہ دوں، بدذات عورت، اس دن تو بچ گئی مگر آج نہیں بچے گی، مار دوں گی میں تجھے جان سے۔ سکینہ بیگم مضبوطی سے اس کے بالوں کو جکڑے پے در پے اس کے چہرے پر تھپڑوں سے بارش کر رہی تھیں۔ سارم تیزی سے آگے بڑھا، سکینہ بیگم کو دھکا دے کر دور کیا اور انایا کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ بابا جان اور بی جان بھی روم سے شور کی آواز سن کر بھاگے آئے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بابا جان گرجے تھے جبکہ سارم غصے سے سکینہ کو گھور رہا تھا۔ پاگل ہو گئی ہے یہ عورت بابا جان، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا۔
ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب میرا؟ اس سے پوچھ چاچا، پورے ہفتے سے یہ کیا رنگ رلیاں منا رہا ہے؟ اوپر چھپ چھپ کے اس کو سمجھا خاندانی بیوی ہوں میں، اور یہ ونی میں آئی ہے۔ اگر کیا بکواس ہے سکینہ، تیرے کو غیرت نہیں آئی چاچے کے سامنے ایسے بات کرتے؟ سکینہ بیگم جو تن کے بابا جان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی، بات کاٹتے ہوئے بیجی سے بولی، کیوں غیرت آئے میرے کو؟ ہاں بول چاچی، غیرت اسے آنی چاہیے نا، بغیرت بنا ایک ہفتے سے اس کے چروں میں بیٹھا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں اب اگر چٹاخ سارم کا پڑنے والا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ سکینہ بیگم اگلے کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ وہی سارم تھا جو ہر وقت اس کے آگے جھکا رہتا، اس کے منہ سے آپ جناب کے علاوہ بات نہ نکلی تھی، ہمیشہ سے اسی کی مانتا آیا۔ آج وہی سارم اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو نے مجھے مارا اس کمینی کے لیے، اس ڈائن کے لیے؟ وہ چیختی چلاتی سارم کو دھکا دیتی پھر انایا کی طرف لپکی، مگر سارم نے رستے میں ہی سکینہ بیگم کے بازوؤں کو مضبوطی سے جکڑا۔ ہاں مارا میں نے، اور اگر اب تم نے بکواس کی تو گدی سے زبان کھینچ لوں گا۔ چھٹکی سے اسے خود سے دور کرتے وہ بولا، دیکھا چاچی، تو نے بھی دیکھ لیا چاچا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آج میں اپنے باپ اور بھائیوں کو بلاتی ہوں، آج یہ قاتل اس گھر میں رہے گی یا بس میں فیصلہ کروں گی۔ سکینہ بیگم بابا جان اور بیجی کو مخاطب کر کے انایا کو گھورتے ہوئے دھپ دھپ کرتی فون کرنے اندر بڑھ گئی۔ سارم سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ بابا جان اور بیجی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انایا نے ڈب ڈبائی نظروں سے سب کو دیکھا اور خود کو گھسیٹتی بابا جان کے قدموں میں جا بیٹھی۔ بابا جان نے سر اٹھا کر بے ساختگی سے دیکھا جو سر جھکائے دونوں ہاتھ باندھے ان کے آگے بیٹھی تھی۔ میں قاتل نہیں ہوں بابا جان، نہ ہی قتل میرے بھائی نے کیا ہے۔ ہاں یہ غلطی میرے بھائی سے ضرور ہوئی کہ اس نے آپ کی بیٹی سے محبت کی۔ وہ سسک اٹھی۔ ہاں یہ ضرور میں جانتی ہوں قاتل کون ہے۔ سارم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس گھر کا ایک ایک ملازم جانتا ہے قاتل کون ہے۔ پتہ نہیں آپ کی بیجی اور سارم کی آنکھوں پہ یہ پٹی کیسے بندھی رہی۔ اس ٹائم سکینہ بیگم دوبارہ واپس لوٹ آئی تھی مگر ٹھٹک کر رکی۔ میں نے بہت دفعہ آپ کو بتانے کی کوشش کی مگر سکینہ بیگم نے کبھی آپ کا سامنا ہی نہ ہونے دیا۔ مرتے وقت الوینا نے آخری خط لکھا تھا، اس میں اس نے بتایا تھا کہ قاتل کون ہے۔ وہ سسکی کون ہے وہ؟ سارم ایک دم قریب آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے کمینی عورت۔ سکینہ بیگم جیسے ہوش میں آئی۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، وہ چیخی۔ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو کیا الوینا کا خط جھوٹ بولے گا؟ اس گھر کے ملازم جن کے منہ آپ نے خوف سے بند کر رکھے ہیں وہ جھوٹ بولیں گے؟ نہیں تو بابا جان الوینا کے اس دوست کو بلوا لیں، ثنا نام تھا اس کا، اسی نے خط لالا تک پہنچایا تھا۔ سکینہ بیگم کی خوف سے رنگت اڑ گئی۔ سارم آپ لالا کو بلوائیں، ان کے پاس ابھی بھی الوینا کا خط موجود ہے۔ وہ تیزی سے سارم کی طرف لپکی۔ جھوٹ مت بول، وہ قاتل ادھر نہیں آئے گا، گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے ختم کروا دوں گی۔ سکینہ زور سے چیخی۔ تم خاموش رہو سکینہ۔ سارم تم شامیر کو فون لگاؤ، آج واقعی فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ بابا جان نے سکینہ کو ٹوکا اور سارم سے بولے۔ وہ سر ہلاتا فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں موت کے سناٹے جیسی خاموشی تھی۔ شجاعت اور تایا جان بھڑک بھڑک کر اب خاموش بیٹھے تھے۔ اسی پل شامیر لالا نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ انایا تیزی سے بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ کتنی دیر وہ اس کا سر تھپ تھپاتے رہے۔ اس کی جرت کیسے ہوئی یہاں تک آنے کی؟ تایا جان بھڑک اٹھے۔ انایا نے لالا سے خط لے کر سارم کے حوالے کیا۔ جو وہ پڑھتا گیا اس کے چہرے کی رنگت بدلتی گئی۔ اس نے ڈب ڈبائی نظروں سے شامیر لالا کو دیکھا۔ یونیورسٹی فیلو ہونے کے باوجود اس نے آج تک یہ سچ اس سے چھپائے رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کے ہاتھوں سے ہوتا خط شجاعت کے ہاتھ آیا۔ سالے کمینے، یہ ساری بکواس خود لکھ کر تو کیا سمجھتا ہے ہم تیری بات مان جائیں گے؟ وہ تیزی سے اٹھ کر شامیر کی طرف بڑھا۔ جب تیزی سے سارم اس کے رستے میں آیا۔ چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ اپنے پیروں پر گھر نہیں جا سکو گے۔ سارم کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ شجاعت بے ساختہ پیچھے ہوا۔ اور تم سکینہ بیگم؟ رخ سکینہ کی طرف موڑا۔ فیصلہ چاہتی تھی نا تم؟ جاؤ، آج میں سارم ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ نہیں، سکینہ بیگم تڑپ کر آگے بڑھی مگر سارم دھکا دے کر اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ طلاق دیتا ہوں، اور تایا جان آپ اپنی بوڑھی طلاق یافتہ بیٹی کو سنبھالیں، اور انشاءاللہ میرا رب میری بہن کا انصاف خود کرے گا۔ اور پھر پورے گاؤں نے دیکھا تھا ساجد ملک کے دونوں بیٹے ایک ہی لڑکی کے چکر میں ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے، اور پھر ایک دن دونوں نے ہی ایک دوسرے کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ تایا جان بیٹوں کے غم سے چارپائی سے جا لگے۔ فالج کے اٹیک نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ سکینہ بیگم
को लोगों ने फिर पागलों की तरह गलियों में दौड़ते देखा। गंदगी के ढेर पर बैठी कुछ ना कुछ ढूंढ के खा रही होती। बुआ ने ठीक कहा था, अल्लाह इंसान को पहले पहल ढील देता है और जब रस्सी खींचने पर आता है तो बड़े बड़ों की बस हो जाती है। बहू, सारिम नहीं उठा अभी तक। तख्त पे बैठी बेटी ने आवाज़ लगाई। किचन में खानसामा के साथ नाश्ता तैयार करती अनाया के हाथ लम्हा भर के लिए रुके। देखती हूँ बीजी, उठा के तो आई थी, शायद जाग गए होंगे, ऊंची आवाज़ में कहती हाथ साफ करती वो कमरे में चली आई। अंदर का मंजर देखकर इसका दिमाग घूम गया। अल्लाह अल्लाह सारिम, कितना सोएंगे? 3 दफ़ा उठा चुकी हूँ। बच्चे तैयार बैठे हैं स्कूल के लिए, अब उठ जाए ना, या फिर शोफर के साथ भेज दूंगी इन्हें। सारिम के मुंह से कंबल खींचते हुए वो जोर से बोली, मगर जवाब नदारद। उल्टा वो करवट बदल कर दोबारा सो गया। उफ अल्लाह, मैं किधर जाऊं? उठ जाएं सारिम, ऑफिस से लेट हो जाएंगे। जोर से कंधा हिलाया मगर वो बेसुध रहा। ऐसे नहीं उठेंगे आप, बीजी को भेजती हूँ, सब्र करे। जोर से बोलती वो वापस जाने को मुड़ी, मगर हाथ मजबूत गिरफ्त में आते ही इसे ठिठक कर रुकना पड़ा। इससे पहले वो संभलती, सारिम ने झटके से इसे अपने ऊपर गिराया। बेजी के डरावे देती हो? नींद में डूबी सुर्ख आंखों से इसे घूरा। तो आराम से उठ जाया करे ना, रोज लेट हो जाते हैं ऑफिस से। अनाया सटपटाई। प्यार से जगाया करो तो उठ जाया करेंगे, इतने गुस्से से उठाती हो, किस काफिर का दिल करता है उठने को? मजीद करीब किया। हद है सारिम, छोड़ें, कोई आ जाएगा। अनाया घबराई। तो क्या है, आ जाएं, मियाँ बीवी हैं, रोमांस तो चलता है ना, वो चहका। उफ अल्लाह सारिम, मजाक सूझ रहा है, बच्चे उठे हुए हैं, देखना जिन की तरह अभी हाजिर हो जाएंगे। वो इसके हिसार से निकलने की कोशिश करते बोली। तो आने दो भाई, मुझे कौन सा किसी का डर है। तभी दरवाजे पर खटका हुआ। 5 साल अरहम ने दोनों हाथ आंखों पर रखे अंदर झांका। पापा, मैं अंदर आ जाऊं? चेहरे पर मासूमियत लिए वो पूछ रहा था। अनाया तेजी से अलग हुई, जबकि शर्मिंदा शर्मिंदा सा सारिम सर पर हाथ फेर रहा था। आ जाओ बेटा। अनाया जल्दी से उठकर इसके करीब आई। सच्ची मुच्ची पापा, मैंने कुछ नहीं देखा। आपकी आंखों से हाथ हटा दूँ ना? सारिम के तो गोया छक्के छूटे थे, जबकि अनाया ने घूर के सारिम को देखा। हाँ बेटा, कर लो नीचे, अब क्या है देखने को? आखिरी अल्फाज मुंह ही मुंह में बड़बाए। पापा, दादो कह रही हैं जल्दी आ जाएं, नाश्ता रेडी है। आंखों से हाथ उठाता वो छपाक से बाहर निकल गया। इधर आओ। अरहम के बाहर निकलते ही खुद को घूरती अनाया को इशारा किया। अब बीजी को भेजती हूँ, ऐसे नहीं उठेंगे आप, गुस्से से बोलती वो बाहर निकल गई। ओ तेरी, कंबल पर फेंकता वो वॉशरूम में जा घुसा। सारिम उठ गया क्या? अनाया को बाहर आता देखकर बाबा जान ने पूछा। 4 साला नेहा इनकी गोद में चढ़ी बैठी थी। जी बाबा जान, मैं नाश्ता लगवाती हूँ, आप आ जाएं, तब तक सारिम भी आ जाएंगे। कहती हुई वो किचन में जा घुसी और वाकई जब नाश्ता टेबल पर लगा तब तक सारिम आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, भी जान, दोनों को मुश्तरका सलाम करता कुर्सी खींच कर बैठ गया। आज मैं पापा के साथ नाश्ता करूँगी। नेहा बाप को देखकर इसकी गोद में जा घुसी। नेहा, बुरी बात, पापा को आराम से नाश्ता करने दें। आए, मैं आपको नाश्ता करवाऊँ? अनाया ने इसे सारिम की गोद से लेना चाहा, वो मज़ीद बाप से चिमट गई। नहीं, पापा के साथ करना है। अच्छा यार, रहने दो, आज हम बाप बेटी मिलकर नाश्ता करेंगे। सारिम ने चटाचट इसके फूले फूले गाल चूमे। सारिम, ये कपड़े ख़राब कर देगी आपके। अनाया ने खफकी से घुरा। कोई बात नहीं यार, तुम भी बैठ के नाश्ता करो। सारिम ने हाथ से पकड़कर साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। बाबा जान और बी जान मुस्कुराते हुए नाश्ता करते बाप बेटी के लाड देखते रहे। पापा, कल हम मार्केट में आत- कल हमने मार्केट में इतनी प्यारी डॉल देखी, मगर मामा ने लेकर नहीं दी। मुंह पसोरते हुए वो बाप को अनाया की शिकायतें लगाने लगी। अरे भाई, क्यों नहीं लेकर दी हमारी प्रिंसेस को डॉल? सारिम ने खफकी से अनाया को घूरा। कमरा भरा पड़ा है आपके प्रिंसेस का डॉल से, इनके बस में हो तो पूरा बाजार खरीद लाएं। अनाया ने नेहा को देखा जो मुसलसल मुंह बसोर खड़ी थी। अच्छा भाई, शाम को पापा आएंगे तो अपनी प्रिंसेस को साथ लेकर जाएंगे, फिर जो मर्जी खरीद लेना, ठीक? सारिम ने मुंह बसोरती नेहा की पेशानी चूमी। बाप को मानते देख कर नेहा ने खुशी खुशी गर्दन हिलाई। पापा, मुझे भी बड़े वाला हेलीकॉप्टर लेना है। खामोश बैठा अरहम भी बोल उठा। ठीक है मेरी जान, शाम को वापस आते हुए ले आएंगे। सारिम ने कहा। चलो उठो, जल्दी करो, स्कूल से देर हो रही है। अनाया ने जल्दी जल्दी दोनों बच्चों को उठाया, बच्चों के बैग और टिफ़िन मुलाजिम के हाथ गाड़ी में रखवाए। दोनों बच्चों ने झुककर दादा दादी की पेशानी चूमी। ये आदत दोनों ने अपने बाप से ली थी। फिर माँ के गले लग कर माँ की पेशानी चूमी और आगे भागते बाहर निकल गए। अनाया सारिम का ब्रीफ केस थामे इन्हें छोड़ने तक कार
آئی، بچوں کو آگے بٹھا کر بریف کیس پیچھے سیٹ پر رکھا۔ انایا، یہ بند نہیں ہو رہا۔ سارم کی آواز پر وہ متوجہ ہوتے قریب آئی، خفگی سے اسے گھورا اور آگے بڑھ کر اس کا کلائی کا بٹن بند کرنے لگی۔ یہ سارم کا روز کا معمول تھا، کبھی ٹائی، کبھی بٹن، کبھی کوٹ سیٹ کرنا۔ سارم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے کے بل دیکھے اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر میں بازو ڈال کر قریب کیا۔ ارحم کتنے سال کا ہے؟ سرگوشی نما انداز تھا۔ 5۔ روز کے سوال کا جواب۔ نیہا کتنے سال کی ہے؟ 4 سال کی۔ اور ہماری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ ٹائم ویسٹ کرنے کا نیا طریقہ۔ 6 سال۔ انایا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت ٹھٹے مارتا سمندر۔ اتنے سال ہونے کے باوجود میری محبت بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ سرگوشی نما انداز۔ ایسے ماحول میں وہ آس پاس سے بالکل کٹ جاتا تھا۔ ہر جگہ کو بیڈ روم مت بنا لیا کریں سارم، بچے دیکھ رہے ہیں۔ خفگی سے ڈانٹتے ہوئے ایک نظر بچوں کو دیکھا جو ڈیشنگ بورڈ پر موجود سارم کی چیزوں میں مگن تھے۔ یار، سارم کا کہکا بے اختیار تھا۔ چلے جائیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس نے دھیان ٹائم کی طرف کروایا۔ وہ بھی ٹائم دیکھتا سیدھا ہوا۔ چلتا ہوں یار، خیال رکھنا اپنا۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر عقیدت سے اس کی پیشانی چومتا نرمی سے اسے ساتھ لگا کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بائے ماما۔ سارم کے کار سٹارٹ کرتے ہی دونوں بچوں نے ہاتھ ہلائے۔ جواب میں وہ بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے ہاتھ ہلاتی ان پر آیات کا ورد کر کے پھونکتی رہی۔ جتنی دیر کار نظر کے سامنے رہی وہ کلام پڑھتی رہی۔ کار کے اوجل ہوتے ہی وہ اندر کی جانب چل دی جہاں بابا جان اور بی جان اس کے انتظار میں تھے۔ اب باقی کا ٹائم انہیں بھی تو دینا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔